بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں سلیم بخاری. ناظرین, آج جس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا پچھلے چند سالوں میں رول بہت اہم تھا, اس لیے کہ ان کے پاس عہدہ بہت اہم تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی, پاکستان کے مفادات کا تحفظ کس انداز سے کیا, یہ سب کچھ تو آپ ان کی زبانی جانیں گے. مختصر سا تعارف میں کرائے دیتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں اور اس سے پہلے کیمبرج سے لاء کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی کے بہت ہی قریبی ان افراد میں شمار کیا جاتا ہے جن کی انڈرسٹینڈنگ مرحومہ شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت قریبی تھی. جہاں تک پاکستان کے خارجہ امور کا تعلق ہے, اس میں انہوں نے بڑے جرأت مندانہ انداز سے پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے کی کوشش کی. میری مراد ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے. ہمارے آج کے مہمان ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. قریشی صاحب, خوش آمدید. شکریہ. قریشی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ جب وزیر خارجہ بنے تو آپ کو ایک خارجہ پالیسی انہیرٹ کی گئی, آپ نے انہیرٹ کی وہ, پھر اس کو آپ نے اپنے انداز سے ترتیب دیا اور کوشش کی کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جا سکے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو رد بھی کیا جا سکے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ وزیر خارجہ بنے تو پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ دیکھیے, پاکستان نے کچھ فیصلے کر چکا تھا پاکستان 9/11 کے بعد, ٹھیک, اور اس کے تسلسل میں آپ آگے بڑھ رہے تھے. تو میری یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے یا ہونے چاہیے, ان میں ایک گہرائی پیدا کی جائے اور اس میں ایک پارٹنرشپ پیدا کی جائے. ایک تاثر یہ تھا کہ پارٹنرشپ نہیں ہے, ایک ٹرانزیکشنل قسم کی ریلیشن شپ ہے, گھڑی تولا گھڑی ماشا, کبھی اوتار کبھی چڑھاؤ, اور اس میں وہ تسلسل نہیں رہا. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کئی ادوار آئے, کبھی بہت قریب ہو گئے, کبھی ہم پہ بہت سی سینکشنز لاگو ہو گئیں. تو اس میں ایک کنسسٹنسی پیدا کی جائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور برابری کی بنیاد پر بھی لایا جائے انہیں, بجائے اس کے کہ ڈکٹیشن لی جائے وہاں سے. بالکل. دیکھیے, ملک بڑا صحیح, طاقت بڑی صحیح, لیکن پاکستان کی اپنی اہمیت ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے, پاکستان اس خطے کی ایک اہم مملکت ہے, پاکستان 18-19 کروڑ کا ملک ہے, پاکستان ایک جمہوریت ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کیسے کرتے ہیں. تو وہ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے کے ذریعے میں نے اس میں ایک گہرائی پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میں نے دیکھا ڈائلاگ مجھ سے پہلے شروع ہو چکا تھا, لیکن جو میں نے فورن آفس میں آ کے کاغذات کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا جو پہلا ڈائلاگ تھا وہ گفتن نشستن برخاستن تھا. اور میں نے سیکرٹری رائس سے بھی کہا اور پھر سیکرٹری کلنٹن سے بھی کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں چلے گی, آپ کو اس میں ذرا سنجیدگی پیدا کرنی ہوگی. اور پھر ہم نے ایک نیا کانسیپٹ پیپر دیا, اور اس کانسیپٹ پیپر کی بنیاد پر اس کو ہم نے نئے سیکٹرز بھی ایڈ کیے اس کے اندر, اور اس کو ہم نے ایک ایکول فوٹنگ پہ کیا کہ واشنگٹن میں اگر میٹنگز ہو رہی ہیں تو سیکرٹری آف اسٹیٹ دفتر خارجہ بھی یہاں تشریف لائیں, اور یہاں بھی میٹنگز ہوئیں. اگر ہمارے وزیر واشنگٹن جاتے تھے تو ان کے سینئر آفیشلز بھی یہاں آئے ہم سے انگیج کرنے. آپ جب وزیر خارجہ بنے, آپ کے علم میں ٹرم آف ریفرنس کیا تھی ہمارے تعاون کی امریکہ کے ساتھ؟ اس کے بارے میں کسی نے آپ کو کانفیڈنس میں لیا یا آپ نے جاننے کی کوشش کی اس کو؟ جی, جو جہاں تک دفتر خارجہ کی جو معلومات تھیں, جو دستاویز تھیں, تو وہ تو میرے سامنے رکھی گئیں, مجھے بریف بھی کیا گیا اور میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ مشرف صاحب کے دور میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ تھی. اب وہ کس انداز کی تھی تو اس کا علم تو ظاہر ہے وہ ٹیلی فون کال بھی تو ریکارڈ پر نہیں ہے نا, جو بعد میں لوگوں کو پتہ چلی. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ فرمائیے کہ وہ جو ایک ٹیلی فون کال پر گر جانے والا معاملہ ہے, وہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں اس کو کہ ایسا ہی ہوا تھا کہ کولن پاول نے یا عام تیج نے ٹیلی فون کیا اور یہاں ہم سب فلیٹ ہو گئے؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, اب اس کو جس انداز میں آپ رکھ لیں, آپ نے ان کی بات تسلیم تو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تسلیم کرنے میں حرج بھی نہیں تھا, لیکن شرائط
جس انداز میں طے کی گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر شرائط منوائی جا سکتی تھیں، انہیں پاکستان کی ضرورت تھی اور ایک بہتر بارگین حاصل کیا جا سکتا تھا، جو میری رائے میں نہیں کیا گیا۔ آج بھی تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی اٹامک پالیسی اور فورن پالیسی جو ہے یہ فوج کی مرضی سے بنتی اور ترتیب پاتی ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، جب بھی آپ پالیسی مرتب کرتے ہیں نا، فورن پالیسی، تو اس میں ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے جس میں نیشنل سیکیورٹی کا عنصر آ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس سے آپ آنکھ اوجھل نہیں کر سکتے، اور جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں فوج کا انپٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے ادارے ہیں اور ان کا انپٹ ہونا ضروری ہے، اور دنیا کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ بہت عرصہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں رہیں، فوجی حکومتیں رہی ہیں، تو اس کو تاثر کو زیادہ ابھار دیا گیا ہے، لیکن مشاورت ہر جگہ کی جاتی ہے، اور آج بھی مشاورت کی جاتی ہے۔ ان کی سگنیفیکنس اور ان کا انپٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیے نا، اس وقت پاکستان حالت جنگ میں، اب اس میں آپ کی اتنی بڑی ڈپلائمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پر، جی آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں جس میں آپریشنل معاملات زیر بحث آئیں گے، تو اس میں ان کا انپٹ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو آپ کہیں کہ وہ آپ پر آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو ایک انداز میں کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، آپ کنسلٹنسی ہو رہی ہے یا مشاورت ہو رہی ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ایز فورن منسٹر، میں نے ایک نیا رواج ڈالنے کی کوشش کی، اور میں نے فروغ دیا انٹر منسٹریل کنسلٹیشنز کو، اور میں نے اپنی سربراہی میں بے پناہ میٹنگز کی، جس میں وزارت داخلہ کو، وزارت خزانہ کو، ISI کو، اور جو بھی متعلقہ محکمے تھے، جوائنٹ ہیڈ کوارٹرز کے نمائندگان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، تاکہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک صفحے پہ ہوں۔ قریشی صاحب، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، پھر ایک ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے ایک نیشنل سٹینڈ لیا۔ یہ بات یہاں ہماری لیڈرشپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت بتانے کی کوشش کی، یہاں بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور امریکنوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جس قسم کی پبلک میسیجنگ آپ کر رہے ہیں، جس قسم کا بظاہر دباؤ آپ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں، پبلک اوپینین پاکستان متاثر ہو رہی ہے، اور آپ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے جو نہیں رہیں گے عوام الناس میں۔ سرکاری سطح پہ تو اور بات ہے نا، لیکن تعلقات اسٹریٹجک تب ہوتے ہیں جب آپ کی تعلقات کی وسعت عوام تک چلی جائے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب چین ہے، چین کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے، حکومت کے تعلقات اچھے ہیں، آفیشیل تعلقات اچھے ہیں، لیکن عوام کا بھی تاثر ہے کہ ہمارا دوست ہے، کانٹیکٹ جو ہے، جن کو کچھ علم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا دوست ہے۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے اگر آپ پارٹنرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو میسیجنگ ہو رہی تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا، کچھ ان کی طرف سے مس ہینڈل کیا گیا، اور کچھ یہاں ہمارے جو ہے نا مور ریلیجیس دین دا پوپ حضرات تھے، جو ہر قیمت پر امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کا وقار جو ہے ملیا میٹ ہو جائے، ہم نے صاحب کو ناراض نہیں کرنا۔ میرا خیال تھا کہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے بیٹھ کر بات کریں اور اپنا نقطہ نظر سمجھائیں، جس پر میں نے ان کو قائل کر لیا تھا۔ قریشی صاحب، یہ بتائیے، ریمنڈ ڈیوس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جان کیری صاحب یہاں تشریف لے آئے، اوباما صاحب نے پریس کانفرنس جھاڑ دی وہاں بیٹھ کے؟ واٹ واز ریمنڈ ڈیوس؟ یہ فینومنا کیا ہے؟ دیکھیے، ون تھنگ واز ویری کلیئر، وہ ڈپلومیٹ تو نہیں تھے نا۔ ٹھیک جی، ٹھیک، تو صرف سفارتکار ہوتے تو اتنی پریشانی لاحق نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جن سے وہ پریشان ہو گئے ہوں۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس یہاں پر جو CIA کا نیٹ ورک ہے اس کا کوئی چیف کوآرڈینیٹر ٹائپ چیز تھی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوآرڈینیٹر تھے یا ان کی کیا حیثیت تھی ان کے اپنے سسٹم کے اندر، لیکن ان کی اتنی تو اہمیت تھی کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے پاکستان پر اس حد تک دباؤ ڈالا گیا، اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ہمارے جو حضرات ہیں وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے آنن فانن ان کو رخصت کر دیا۔ قریشی صاحب، ایک اور تاثر جو میں آپ سے کلیریفیکیشن چاہوں گا، اور بہت ضروری ہے اس لیے کہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں الوژن ہے اس بارے میں، ہمارے جو سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں، حقانی صاحب،
انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو اب دنیا میں سامنے آ چکا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کیا کرتے رہے ہیں وہ۔ آپ مطمئن تھے جب آپ وزیر خارجہ تھے ان کے وہاں رول سے، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہاں؟ دیکھیے وہ سمجھدار آدمی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ بولتے بھی اچھا ہیں، لکھتے بھی اچھا ہیں۔ میں نے ان کو کئی مرتبہ گزارش کی کہ آپ کو ایک چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ سفیر پاکستان کے ہیں، اور ایک تاثر پاکستان میں ابھرتا ہے کہ آپ شاید پاکستان کو پہلی ترجیح نہیں دے رہے، اس تاثر کو زائل کیجیے۔ کوئی ڈیو نہیں بھیجا فارن آفس سے؟ ڈیو فارن آفس نے کیا بھیجا مثال کے تھا؟ طور پہ جو انہوں نے ویزے جاری کیے بغیر پرٹیکولر لیے، کئی چیزیں تھیں جس پر غلط فہمیاں جنم لیتی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مختلف انداز میں اس کی نشاندہی کرتے رہے۔ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں انہیں خاموش رہنا چاہیے وہ کئی دفعہ بول دیتے تھے، جہاں انہیں بولنا چاہیے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی۔ ابھی تو بات بہت آگے جائے گی، مختلف ایشوز پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہم کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے اور حوالہ تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا۔ جی شاہ محمود صاحب، آج پاکستان اور امریکہ جہاں کھڑے ہیں، جو ٹینشن ہے آپ مکمل طور پہ واقف ہیں، جس طرح کے ہارش سٹیٹمنٹ دونوں طرف سے آ رہے ہیں ہر حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں اس سے کہ جو سٹیٹ آف افیئر آج ہے، جو آج کل کا ہمارا اسٹیٹ آف افیئرز ہے، تو پریشان کن ہے؟ اور یہ دیکھیں جو ہم نے 3-3.5 سال ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کی، وہ تو لگتا ہے کہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ صرف تناؤ نہیں ہے، جملے بازی ہے، صرف جملے بازی نہیں ہے، الزام تراشی ہے، دھمکیاں ہیں۔ تو یہ تو اس وقت تو حالات، جس سے میں کہتا ہوں نا، لوئسٹ ایب پر ہیں، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی اور پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور صرف یہ محدود مہینوں یا سالوں کے لیے نہیں، ایک لانگ ٹرم اگر انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے اس کو اس انداز میں نہیں سمجھا جا رہا جس انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یہ جو منافقانہ پالیسی ہے کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو برباد کر دیں، اور خود ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ان حقانی گروپ کے لوگوں سے گفتگو کرتی رہی ہے، یہ ڈویلٹی کیا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کابل کانفرنس میں ایک چیز طے ہوئی تھی کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، ملٹری آپشن مکمل سلوشن نہیں ہے، بالآخر ہمیں ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اگر پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہم نے بڑھنا ہے تو پھر پیس اور ریکنسیلیشن اور ری انٹیگریشن جو ہے اس کو اہمیت دینی ہوگی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو انڈوس کر دیا۔ جب آپ نے پیس اور ریکنسیلیشن کی بات کرنی ہے، آپ نے جرگہ کیا، آپ نے وہاں پیس کاؤنسل قائم کی، آپ نے رابطے بڑھائے، آپ نے کہا کہ یہ افغان اونڈ، افغان لیڈ پروسیس ہوگا، پاکستان ہماری مدد کرے۔ پاکستان نے کہا ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ہم ٹرائیلیٹرل ٹاکس شروع ہوئی اسی حوالے سے۔ ٹاکس ہوئے، ٹرائیلیٹرل ٹاکس میں بہت سی پیش رفت ہوئی، ٹرائیلیٹرل ٹاکس میں بہت سی جو غلط فہمیاں تھیں ماضی کی وہ دور کی گئیں اور ماحول بہتر کیا گیا۔ تو اب اگر آپ نے امن حاصل کرنا ہے تو پھر تو مذاکرات کرنے ہوں گے، آپ کو گفت و شنید کرنی ہوگی، اور خود امریکہ اس پہ بلیو کرتا ہے۔ بالکل، ان نے خود اعتراف کیا ہے۔ تو اگر آپ نے گفت و شنید کرنی ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی مدد درکار ہے نا، پاکستان کا تعاون درکار ہے نا، اور پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا، بیکاز پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں امن ہو، پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں استحکام ہو۔ ہمارا اپنا مفاد یہ ہے،
ہمارا اپنا مفاد یہ ہے. اگر افغانستان کے حالات بگڑیں گے تو کیا ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ ہم یقیناً متاثر ہوں گے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں امن کے لیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں چڑھائی کی جائے. جی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی دفعہ آپ جو مذاکرات کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے فرام پوزیشن اسٹرینتھ کریں، ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہماری فٹ کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں وہ حضرات جو پاکستان کے اندر تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، ہم نے ان کے خلاف آپریشنز کیے، ہم نے لا انفورسمنٹ آپریشنز کیے، ہم نے سوات میں کیا، ہم نے سوات میں کیا، ساؤتھ ملکن وزیرستان میں کیا، بہت سی ٹرائبل ایجنسیز میں کیا. تو اس کا ریکگنیشن بھی تھی، اس کی تعریف بھی ہوتی تھی. تو ان کو سمجھنا چاہیے، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں نا، ہم اپنے ریسورسز کے مطابق پڑھ سکتے ہیں نا، ہم اپنی حکمت عملی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں نا، ہماری اپنی سینس آف ٹائمنگ ہے، تو اس کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے؟ قریشی صاحب یہ بتائیے، جو رپورٹس ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے سے تو مطالبہ ہے ڈو مور، یہ آپریشن کر دیں، یہ آپریشن کر دیں. خود طالبان کو کہتے ہیں آ کے قطر میں دفتر کھول لیں آپ. اس کی واحد وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے براہ راست رابطے کرنے ہیں. یہ کوئی وائز پالیسی ہے امریکہ کی، آپ سمجھتے ہیں؟ جب آپ ایک پارٹنرشپ بلڈ کرتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور جب آپ کا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ رہے گا اور شکوک و شبہات رہیں گے تو بات آگے چلے گی نہیں. باتیں نکل آتی ہیں، باتیں چھپتی تو نہیں ہیں. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر کہیں سوچ میں فرق ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مزید اس کا حل مزید گفتگو ہے. ٹھیک. مزید ایک دوسرے کے نقطہ نظر کے قریب آنے کی کوشش ہے، جستجو ہے. شاہ جی ایک تاثر یہ بھی ہے، میں نے انٹرنیٹ پر براؤز کر کے بھی دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی شاید اب افغان پالیسی جو ہے وہ سول کے ہاتھوں سے ہٹ کے یا چھین کے اب ملٹری لیڈرشپ ہینڈل کر رہی ہے. پچھلے دنوں میں جتنے بیانات آئے ہیں وہ لیون پینیٹا کے ہیں، وہ مائک ملن کے ہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے جو جاتے جاتے وہ ہرزہ سرائی کر گئے ہیں. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک تاثر ہے کہ وہاں بھی اب جو ہاکس ہیں خاص طور سے ملٹری لیڈرشپ کے، وہ چلا رہے ہیں افغان پالیسی کو؟ دیکھیے ان پٹ تو سب کا ہی ہوتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی اہمیت ہے، پینٹاگون کی اپنی اہمیت ہے، CIA کی اپنی اہمیت ہے، جیسے یہاں ہمارے مختلف اداروں کی اپنی اہمیت ہے، اور آپس میں ان کو کوآرڈینیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کوآرڈینیشن کے ذریعے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سب کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو. آپ نے دیکھا جب اسٹریٹجک ریویو ہو رہا تھا، اوباما ایڈمنسٹریشن جب حکومت میں آئی تو انہوں نے بش ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کی جب نظر ثانی کی تو بہت سے اداروں میں بہت کھینچا تانی ہوئی اور مختلف نقطہ نظر تھے، اور ان مختلف نقطہ نظر کو قریب لانے میں خاصا ان کو وقت لگا تاکہ ایک نئی حکمت عملی وضع کی جائے. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان امریکہ ریلیشن کے حوالے سے، اور اب بات بڑھتے بڑھتے آ گئی ہے افغانستان پر. کچھ بہت سے سوالات افغانستان کے بارے میں بھی ہیں جو ہم پوچھیں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے. اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک پر چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور حوالے تھے پاکستان امریکہ ریلیشن شپ، پاکستان افغانستان ریلیشن شپ، اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے ابھی. جی شاہ محمود قریشی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وڈرول کا اگر ٹائم ٹیبل آنر کرتا ہے امریکہ، جس کی کہ اب توقع اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک براہ راست سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ مزید 20 سال تک امریکی فوجیں یہاں رہیں، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا یہاں سے امریکہ یا یہاں رہے گا مستقل؟ دیکھیے وڈرال ان کی ایک سیاسی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ڈومیسٹک پریشر بہت ہے وہاں. ڈومیسٹک پریشر ہے، پبلک اوپینین چاہتی ہے کہ لوگ ان کے واپس آئیں. اور آج امریکہ کے جو معاشی حالات ہیں، جو اکنامک کنڈیشن ہے، وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ اپنا معاملات کو کچھ سمیٹنے کی کوشش کریں. لیکن یہ توقع کر دینی کہ وہ بالکل یہاں سے بستر بوریا باندھ کے روانہ ہو جائیں گے اور ان کی پریزنس نہیں رہے گی، یہ بھی درست نہیں ہے. ان کی پریزنس رہے گی لیکن اس کا انداز تبدیل ہوگا اور نمبرز جو ہیں وہ تبدیل یقیناً ہوں گے، ان میں کمی واقع ہوگی. امریکہ کا اتنے قریب آ جانا نہ تو چائنا کو پسند ہے اور نہ ہی ایران سے خوش ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور ایران اس امریکہ کا یہاں پر اتنا دیر پا قیام جو ہے وہ برداشت کریں گے یا اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے ایران کے ساتھ تو جو ان کے تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. چین کے ساتھ ان کے اندر مطلب ہے ان کے تعلقات بھی ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ کئی جگہ جڑتے بھی ہیں, ایک دوسرے کی مارکیٹس کی ضرورت بھی ہے, اور لیکن بہت سی چیزوں پر ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہے اور بہت اسٹرانگ ہے. جی بالکل ہے. اب یہ ہے کہ چین بہت دوربین نگاہ رکھنے والا ملک ہے, بہت گہرائی سے چیزوں کو دیکھتا ہے, بہت خاموشی سے چیزوں کو دیکھتا ہے, لیکن غافل نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کیا ہیں. یہ فرمائیے کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اپنا نقطہ نظر سمجھانا ہے تو دوستانہ انداز میں ہم سے بات بھی کرتے ہیں, ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ہماری رائے میں اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے. تو ہماری ایک بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک باہمی احترام کا رشتہ ہے, اور ہمارے کئی حوالوں سے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو چین کے جو بیانات ہیں وہ فطری ہیں, وہ پاکستان کا ایک مستقل دوست ہے, اور اس نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے کہ ہر آڑے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. مختلف فورمز پر, انٹرنیشنل فورمز پر, اقوام متحدہ میں اور دیگر انٹرنیشنل فورمز پر چین نے ہمیشہ پاکستان کے نقطہ نظر کو سمجھا ہے, اور کئی جگہ ہماری وکالت بھی کی ہے. شاہ صاحب, آپ نے دونوں کو ہی ہینڈل کیا ہے ان ڈپلومیٹک ارینا. آپ امریکہ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی بوتھ؟ دیکھیے چین کے ساتھ تو ایک تسلسل ہے نا, ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں کنسسٹنسی ہے جی, اور ایک جسے کہتے ہیں نا, ان کی جو تعلقات میں کہیں بھی آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, کہیں اعتماد کا فقدان آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتا. امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے, زگ زیگ سیمبل. دیکھیے نا امریکہ میں تو یہ ہے نا کہ ایڈمنسٹریشن ہر 4 سال بعد تبدیل ہوتی ہے, ہر ایڈمنسٹریشن کی اپنی ترجیحات ہیں, اور ہر ایڈمنسٹریشن کی اپنی جو ہے اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایریٹکنس جو ہے وہ آپ کو زیادہ دکھائی دے گی. چین میں آپ کو زیادہ کنسسٹنسی دکھائی دے گی. تو وہ جو ایک پاک چائنا ریلیشن شپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از ٹالر دین ہمالائز اینڈ ڈیپر دین اوشن, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے؟ یہ بات بے معنی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں, ہمارے تعلقات بہت گہرے ہیں, بہت پرانے ہیں, اور ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن آج کا جو چین ہے اس کی ضروریات کچھ مختلف ہیں, اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ گلوبل ہے, اور پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کی جو آج نئی رسپانسبلٹیز ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اپنی توقعات کو اس کے مطابق گیج کرنا ہوگا, ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ایران ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں, اور ہمارا پڑوسی بھی ہے, جس کے ساتھ تھوڑی بٹر سویٹنس جو ہے وہ رہی ہے ماضی میں. ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک آر ریلیشن شپ ود ایران از؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایران آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا ایک طویل بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور ہمارے ٹریڈ لنکس ہیں ایران کے ساتھ, اور ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت جو ہماری انرجی کا جو بحران ہے ملک میں, اس میں ایران ہماری مدد کر سکتا ہے, اور ہم نے ایک گیس پائپ لائن کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اب وہ کس حد تک اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے وہ وقت بتائے گا, لیکن ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا دونوں کے مفاد میں ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا جو سب سے زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے میرے خیال سے پاکستان کے لیے, وہ ہے کشمیر ایشو. شاہ صاحب یہ تجربے کی بات ہے کہ پچھلے دنوں بلکہ پچھلے کئی سالوں میں کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. OIC کا رابطہ گروپ بنا, ڈیڈ آرگنائزیشن. پاکستان کی کشمیر پالیسی ہاف ہارٹڈ. یہ تبدیلی کیوں آئی, اور کس کو اس کا آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ حضرات نے ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن کی کوشش بھی کی.
لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس سلوشن کے بارے میں سوچتے ہیں اسے کس حد تک کشمیری لوگوں کی پذیرائی حاصل ہے. اگر آپ فیصلہ فرض کیجئے ہندوستان اور پاکستان کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور کشمیریوں کی تائید یا ان کی مشاورت بیچ میں شامل نہیں ہوتی تو بات سرے چڑھے گی نہیں، کیونکہ وہ تیسرا اور اہم فریق ہے. تو اس لیے کشمیریوں کو اور ان کی آراء کو، ان کی رائے کا احترام اور ان کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. جب میں آیا تو ایک ابہام تھا کشمیریوں کے اندر، میں نے محسوس کیا. مجھے میر واعظ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اسلام آباد سے ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام آباد کی سوچ کیا ہے، کیونکہ مشرف دور میں کچھ بیک چینل پہ کچھ گفتگو ہوئی جس پر وہ تھوڑے سے سید علی گیلانی صاحب اور دوسرے حریت کے جو قائدین ہیں ان کی کچھ جو جس کو کہتے ہیں نا کچھ ریزرویشنز یا ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. اب آخری سیگمنٹ میں ہم جانے والے ہیں. اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر کشمیر کے حوالے سے. جی شاہ محمود صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے دورے پہ گئی تھیں، کافی توقعات تھی ان سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے بھی خطاب کیا، اس میں بہت توقعات تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کو ایک کامیاب دورہ قرار دیا جا سکتا ہے، جو بھی آؤٹ کم تھی اس کی بھارت کے دورے کی؟ دیکھیے، اس دورے کی اہمیت یہ ہے کہ اس دورے سے جو ہماری گفتگو میں، ہمارے ڈائلاگ میں جو تعطل آیا تھا وہ تعطل ٹوٹا، اور ہم پھر میز پر ہم دوبارہ بیٹھے، کیونکہ ممبئی کے واقعے کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا. بالکل ڈیڈ لاک تھا، ایک طرح کا ڈیڈ لاک تھا، اور میری کوشش تھی کہ وہ ڈیڈ لاک ختم ہو، اور اس کے لیے خاصا ہم نے اسپیڈ ورک کیا تھا. اور موجودہ وزیر خارجہ کے آنے سے پہلے اس اسپیڈ ورک ہم نے مکمل کر لیا تھا. اور یہ یعنی the stage was set for these dialogues. ایبسلیوٹلی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے ملنا ہے، اور دلی مجھے دعوت مل چکی تھی، میں جا رہا تھا. ہمارے جو سی بی ایمز ہم نے کرنے تھے وہ بھی طے ہو چکے تھے. تو بہت سی اس پہ اسپیڈ ورک، ہوم ورک ہو چکا تھا. تو اس دورے سے کوئی ایسی خاص توقعات بھی ہم نے وابستہ یا دفتر خارجہ نے وابستہ، یعنی کوئی بریک تھرو کی بریک تھرو کو تو ممکن ہی نہیں تھا نا، کیونکہ اتنی دوری کے بعد، اتنے تعطل کے بعد آپ توقع کریں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، وہ ممکن نہیں تھا. اور نہ ہی ہندوستان کی ڈومیسٹک سچویشن اجازت دیتی، ان کو اجازت دیتی ہے کہ اس قسم کی وہ بریک تھرو آگے بڑھے. لیکن اس میں جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تعطل تھا وہ تعطل ٹوٹا، گفتگو شروع ہوئی، اور ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کم آئے، اور مختلف جو اب سیگمنٹس ہیں ان کی گفتگو جاری ہے. تو یہ ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس سے کوئی بڑی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی، یہ شاید ایسا ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. کچھ حلقوں کی طرف سے آپ کے اوپر ایک تھوڑا سا الزام، تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، لیکن کچھ ریزرویشن ہیں لوگوں کی، کہ جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو انہوں نے فوری طور پہ مطالبہ کر دیا ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمیں لشکر طیبہ کا یہ بھی دے دیں، پکڑ کے دے دیں، اتنے بندے دے دیں. 26 کی لسٹ آ گئی. جبکہ ان کے کرنل پروہت انہوں نے کنفیس کیا کورٹ میں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے مارنے والوں میں وہ شامل تھے. پھر بعد میں وہ اسنند جو ان کے سوامی صاحب ہیں انہوں نے بھی کنفیس کیا. یہ فورن آفس نے کیوں کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ جناب یہ ذرا ہمیں دیں، ہم نے بھی ٹرائی کرنا ہے؟ تو بندے تو ہمارے مرے تھے. اس میں فرق یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی اور ان کی حکمت عملی میں بنیادی فرق یہ تھا کہ ہم بہت سی چیزیں کہہ رہے تھے لیکن ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے. وہ بہت سی چیزیں کہہ رہے تھے میڈیا کے ذریعے. ہماری رائے میں، میری رائے میں، ہندوستان پاکستان کے تعلقات بڑے نازک رہے ہیں، اور ان کے بگاڑ کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بہتری کے امکانات ہمیشہ ہی کم رہے ہیں. تو آپ کو بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، اور بڑا ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں.
آپ نے دیکھا جتنی ہماری، اور دفتر خارجہ کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دے گا، جتنی ہماری بائیلیٹرل نشستیں ہوئیں اس پہ ہم نے کھل کے بات کی، اور ہر پاکستان کا نقطہ نظر، چاہے وہ کشمیر پہ تھا، سیاچن پہ تھا، سر کریک پہ تھا، پانی کے مسئلے پہ تھا، بالکل ہم نے پوری شد و مد سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، لیکن ہم نے اس کو میڈیا میں اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ میری رائے میں وہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ شاہ صاحب، پانی کے حوالے سے جسے ہم تو اب باقاعدہ ان کی واٹر ٹیررزم کہتے ہیں، آبی دہشت گردی جو ہے، اس کے اوپر بھی میرے خیال سے افیکٹولی ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ بھارت تک کمیونیکیٹ نہیں ہوا، اور وہ سب کچھ کرتا رہا بھارت جو اسے کرنا تھا۔ 266 کے قریب ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، ہم اپنا کیس ہی ہار گئے، جماعت علی شاہ صاحب نے جا کے بیڑا ہی غرق کر دیا۔ اس کے اوپر فارن آفس کا انپٹ آپ کے دور میں کیا تھا؟ دیکھیے، فارن آفس نے اس معاملے میں پیش رفت کرنی ہے منسٹری واٹر اینڈ پاور، اور جو ہمارا جو واٹر کمشنر ہے ان کی مشاورت سے انہوں نے فارن آفس کو بتانا ہوتا ہے، اور فارن آفس نے اس مسئلے کو، یعنی فارن آفس کا رول ہے فیسیلیٹیٹر کا؟ بالکل، فارن آفس از دا فیس، اور فارن آفس ان سے انگیج کرتا ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری تو منسٹری واٹر اینڈ پاور کی ہے، کیونکہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، ان کا سبجیکٹ ہے، ڈیٹا معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں، تو ہم نے مشاورت سے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب دلی میں میری وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے پانی کے مسئلے کو اٹھایا، اور میں نے کہا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ سلجھایا تو آنے والے دنوں میں یہ ایک نئی ٹینشن کا ایک وجہ بن سکتی ہے، تو ہمیں اس پر حساس ہونا ہوگا، اور صرف ہم نے جو ایک دو پروجیکٹس جو ہمارے کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ ہیں ان سے بڑھ کر ہمیں ایک ہولسٹک پکچر ہمیں سامنے رکھنی ہے، اور اس سے ہم غافل نہیں ہو سکتے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے پانی کا پاکستان کا کیس جو ہے وہ ہار دیا ہے آلموسٹ؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں، انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہم گئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا شاہ جی۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم ہار گئے ہیں، نہیں، ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے۔ سچی بات ہے، ہمارے پاس اس وقت میری رائے میں ہماری جو منسٹریز ہیں کنسرنڈ، ان میں وہ ایکسپرٹیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں۔ شاہ صاحب، اب یہ فرمائیے کہ آپ پارٹی نے ایک طرف آپ کو بٹھا دیا ہے، آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے مستقبل کے بارے میں، کیا پلان ہے فیوچرز کے؟ یقیناً کرنی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے، لیکن سیاست پاکستان کی کرنی ہے، سیاست اپنی ذات کی نہیں کرنی۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہاں بہت سے حوالوں سے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ملک کی جو مفادات ہیں ان کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اقتدار، کرسی بچاؤ، ٹھیک، اور اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ ملک میں ایک مایوسی ہے، لوگ فکر مند ہیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لوگ فکر مند ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا۔ فرسٹریشن ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، معیشت بے پناہ دباؤ میں ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ دیکھ، آپ کے سامنے جو ہے IMF کے ساتھ جو آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ جو آپ کا جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کی شرائط آپ پوری نہیں کر سکے، اس سے آپ باہر آ چکے ہیں، سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی، آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ مایوس ہو رہا ہے، وہ اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہا ہے، ٹھیک، زراعت اپنے دباؤ میں ہے، پچھلے سال کے فلڈ کی مصیبتیں آپ پر تھیں، اس سال بارشوں نے مزید سندھ کو برباد کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں جس قسم کی لیڈرشپ پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی، ٹھیک، جس قسم کے پاکستان کے چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس قسم کی دیانت اور ذہانت اور کمٹمنٹ کی ضرورت تھی، نہ مجھے وہ دیانت دکھائی دے رہی ہے، نہ مجھے وہ ذہانت دکھائی دے رہی ہے، اور ان چیزوں کو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کا ذکر بھی کیا ہے، میں نے کل کی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ وہ طبقہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے،
وہ ممبر جو ہے قومی اسمبلی کا جو سمجھتا ہے کہ اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو بولنا ہوگا، اس کو اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے بولنا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ اگر مس گورننس ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، اگر کرپشن ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے، اور اس کا تدارک کیا کیا جائے گا، کون روکے گا، کون کھڑا ہوگا۔ اگر ہم ڈرے رہے، ہم سہمے رہے، میری کرسی، میری وزارت، میرا اپنا ذاتی مستقبل، تو پھر پاکستان کی جو ناؤ ہے وہ ایک ایسے جسے کہتے ہیں نا ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہم نے نکالنا ہے تو پھر ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے دیکھا کہ میں نے وزارت سے علیحدگی اختیار کی، آپ نے دیکھا پہلے جب میں حکومت میں تھا تو میں نے ہر فورم پر جو مجھے صحیح دکھائی دیا میں نے پوائنٹ اٹھایا۔ لوگوں کو پسند نہیں بھی آتا تھا، میری باتیں کئی دو لوگوں کو کڑوی بھی لگتی تھی، لیکن میں تواتر سے وہ باتیں کرتا رہا۔ میں نے کابینہ میں بھی کی، میں نے کابینہ کے باہر بھی کی، میں نے کور میٹنگ کے اجلاسوں میں بھی کی جی، اور اسمبلی کے فورم پہ بھی کی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے میری بجٹ کی تقریر اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، آپ اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے جو ہماری فائنینشیل سچویشن ہے اور جو ہمارے جو بجٹ کے ہمارے اعداد و شمار ہیں اس کے بارے میں میری رائے کیا تھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اور چیلنجز کے بارے میں نے کیا کہا۔ تو میں ایمانداری سے بخاری صاحب جو درست سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اور میری باتیں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، مجھے دھکیل کر ایک طرف کر دیا گیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ Which you give a damn. مجھے اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے سے پیپل آر ناٹ لوکنگ بیونڈ دیئر نوز جسے کہتے ہیں نا، وہ اتنے اپنے اندر محو ہیں اور اپنے مفادات کے اندر اتنے محو ہیں کہ انہیں پاکستان کے مفادات دکھائی نہیں دے رہے، ان کی آنکھوں پر ایک خول چڑھا ہوا ہے، انہیں زمینی حقائق دکھائی نہیں دے رہے۔ کل میں نے کہا کہ ان کو ہمارے پارٹی کے بہت سے جو اس وقت قائدین ہیں انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام الناس کی رائے کیا ہے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے جذبات کیا ہیں، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنے پیپلز پارٹی کے ورکر کی سوچ کیا ہے۔ لا تعلق ہوا بیٹھا ہے۔ اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی اگر انہوں نے قیادت فراہم کی تو 1997 کی طرح وہ لا تعلق ہو کے گھر بیٹھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا اتنا پرانا تعلق ہے کہ وہ پارٹی کو نہ چھوڑے جی، لیکن وہ لا تعلق ہو کے گھر بیٹھ جائے گا۔ اس کی ایک مثال آپ نے خود ہی کہہ دیا، موجود ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور مگر مت بھولیے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو موجود نہیں ہے، جس کی ذات پر بہت سے لوگوں نے اعتماد کیا تھا، جس کی ذات کی وجہ جو سے یونیفائنگ لوگ فیکٹر اس تھی، پارٹی سے منسلک تھے، وہ آج موجود نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے۔ اس ویکیوم کے بعد جو ہمیں اس وقت کمزوریاں اور خلا دکھائی دے رہا ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے کل کہا، میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا، اپنے بیک بنچز سے کہا، اپنے کولیگ سے کہا کہ اب مزید خاموش رہنا کرمنل نیگلیجنس ہے۔ ٹھیک شاہ جی، لیکن آپ نے اپنی ڈپلومیٹک سکل استعمال کر کے میرے سوال کا براہ راست جواب مجھے ابھی بھی نہیں دیا۔ کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے؟ وین آر یو گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ یور نیکسٹ کورس آف ایکشن؟ میں پارٹی کے میری سوچ سے مطابقت رکھنے والے اور لوگ بھی ہیں، یقین جانیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مصلحتاً کھل کے بات نہ کر رہے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو میری سوچ سے متفق ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ آپ نے کل دیکھا نہیں، بہت سے ٹریجری بینچز نے ڈیسک تھمپ کیے۔ اپوزیشن تو چلو کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہوئے کہ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کر رہا ہوں اور انہوں نے میری تائید میں ڈیسک بجائے، اور آج ان کی کھچائی بھی ہوئی ایوان صدر میں، آج ان کی کھچائی کی گئی کہ تم نے شاہ محمود کی تقریر پر ڈیسک کیوں بجائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ محمود کی اہمیت نہیں ہے، پاکستان کی اہمیت ہے، اور خدا را اس کو دیکھیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کس زوال کی طرف جا رہے ہیں، کس گہرائی میں گر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو کچھ ٹیونس میں ہوا، ایجپٹ میں ہوا، لیبیا میں ہو رہا ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام پر بھی اس کا کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا؟ وہ آواز پکڑیں گے؟ دیکھیے آج کی اس گلوبل دنیا میں، اس گلوبل ولیج میں لوگ ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے باخبر ہیں، منٹ منٹ کی خبر دنیا کو پہنچتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ آج آپ کی ایک نئی نسل، جو آپ کی نوجوان نسل ہے، وہ بڑے غور سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ ان کی رہنمائی صحیح انداز میں کی جا رہی ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ آج پاکستان کے مفادات کو جس انداز میں ان کو محفوظ کرنا چاہیے، اس انداز میں ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ لوگ بگڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ لوگ اتنے، جب جسے کہتے ہیں نا نا امید ہو گئے، تو آج وہ سراپا احتجاج ہو گئے، آج وہ سڑکوں پہ باہر آ رہے ہیں۔ تو ڈیسپریشن بھی ہے، سینس آف ڈیپریویشن بھی ہے، فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، نا امیدی ہے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بات سننے والا نہیں ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ایوان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی جیسے دی جانی چاہیے تھی۔ اور ہم کہتے تو ہیں پارلیمنٹ کی، ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ایک سپریم ادارہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا سپریم ادارہ ہونے کے باوجود بہت سے وہ جو فیصلے کرتا ہے، ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے آپ کے سامنے ہے۔ شاہ جی، وہ جو آپ نے جس تقریر کا حوالہ دیا ہے اپنے ابھی گفتگو میں، اس پر بڑے گھر سے رد عمل کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے کہ مجھے تو ان کی نام لیے بغیر، نام شاید وہ اب لینا آپ کا بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتے، ان کی سیاسی بصیرت پر ہنسی آتی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ وہ کہہ سکتے ہیں، ان کی رائے ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو میری سیاسی بصیرت پر ہنسی آتی ہے، مجھے ان کی ناسمجھی پر افسوس ہوتا ہے۔ واہ۔ ناظرین کرام، آپ گفتگو سن رہے تھے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بڑی طویل گفتگو کی ان سے، اور ہم نے سیاست کے حوالے سے بھی ان سے چند سوال پوچھے، ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جن دو باتوں کا بہت پرزور انداز میں اظہار کیا، وہ یہ ہے کہ فیصلے کرنے کے لیے، پالیسی میکنگ کے لیے نیشنل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈران جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ ایسی پالیسی سازی کریں گے اور ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔